موقر علماء اہل سنت و جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما خوش عقیدہ مسلمانان اہل سنت، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام اور کمال عشق و ادب کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین سرور دنیا و دین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی مجھ سے پیشتر پیکر اخلاص و محبت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت احسن القراء حضرت قاری قاسم صاحب قبلہ نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری نعت پاک پیش کی، آپ نے سماعت کیا، اور ان سے پیشتر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شمشیر عالم صاحب قبلہ نے بچیوں کی دینی تربیت کے حوالے سے بہت ہی احسن اور بیدار مغز خطاب کیا، آپ نے سماعت کی۔ دوران تقریر انہوں نے
جہیز کی نحوست کے حوالے سے بھی کچھ کارآمد باتیں پیش کی. انہی کی بات کو اور انہی کی کہی ہوئی بات کو میں آگے جاری رکھتے ہوئے جہیز کی نحوست کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اس لیے کہ جہیز کی نحوست نے آج کل ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. جہیز کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بیجا مشقت سے دوچار ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم خود اپنی اصلاح کریں تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ راہ راست پر آئیں اور شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے معاشرے کو بھی پاک کریں. کسی شاعر نے بہت حسین انداز میں کہا تھا، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے. غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. اور گم ہو گیا مغرب کی سیاہ بخت گھٹا میں، گم ہو گیا مغرب کی سیاہ بخت گھٹا میں، تہذیب حجازی کا درخشندہ ستارہ. اور اسلام ہے کل عالم اسباب کا مذہب، اسلام ہے کل عالم اسباب کا مذہب، میدان عمل میں تو نکل اور یہ بتلا. حضرات، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہیز ناجائز و حرام ہے، بلکہ اب جہیز کی نحوست کو اپنے معاشرے سے دور کر کے دنیا کو دکھا دینا ہے کہ جب ایک عاشق رسول، ایک سرکار کا امتی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح میں اتنی سادگی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ زندہ اور تابندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح میں ایسی ایسی رسمیں در آئی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو دوبھر بنا دیا ہے. نکاح کرنا اس زمانے کا مشکل ترین مسئلہ بن گیا ہے. نکاح کرنا انسان بہت اہم اور سخت کام سمجھتا ہے. آج اگر کسی کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہو جائے تو گھر میں واویلا مچ جاتا ہے، باپ کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، ماں کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے، بھائی کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، گھر کی خوشی ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے. بچی کی پیدائش کے فوراً بعد جہیز کے تعلق سے طرح طرح کے خطرے ذہن و فکر میں آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے والدین ڈپریشن کے شکار ہو کر، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں، بسا اوقات موت کے منہ میں چلے جایا کرتے ہیں. بیٹیاں جو رحمت تھیں، آج ہم مسلمانوں نے جہیز کی لعنت کی وجہ سے انہیں زحمت بنا دیا ہے. بڑے بڑے حاجی صاحبان، بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ نکاح کے اندر ایسی ایسی بے اعتدالیاں کرتے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. جہیز وغیرہ کے نام پر ہمارے مالدار طبقے نے اس طرح گل کھلایا ہے جسے سوچ کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہیز انتہائی سخت ترین لعنت ہے؟ جہیز لینے والے
جہیز دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ نکاح ایسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے جس کے تعلق سے دنیا میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ نکاح کی وجہ سے آج دنیا کی بہاریں ہیں، نکاح کی وجہ سے آج دنیا کی رنگینیاں ہیں، نکاح کی وجہ سے آج دنیا کی شادابیاں ہیں۔ نکاح ہی کی برکت ہے کہ آج کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانا ہے تو کوئی نانی ہے، کوئی پھوپھا ہے تو کوئی پھوپھی ہے۔ یہ نکاح ہی کی برکت ہے، اس لیے کہ نکاح پروردگار عالم کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس پر تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ میرے آقا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کیا تم نے نہیں دیکھا میاں بیوی کے درمیان نکاح سے بہتر محبت پر پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا نکاح میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا سب سے حسین ترین ذریعہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، النکاح شطر الایمان، نکاح ایمان کا ہتھیار ہے، نکاح ایمان کا حصہ ہے، نکاح ایمان کا قلعہ ہے، نکاح ایمان محفوظ کرنے کا ہتھیار ہے، نکاح افزائش نسل کا ذریعہ ہے، نکاح بدنامی کا ذریعہ بننے والے اسباب و علل کا خاتم ہے، نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مسعود سنت ہے، نکاح ایک پاکیزہ سنت مبارکہ ہے، نکاح ایک باوقار عبادت ہے، نکاح انسان کو باعزت بنا دیا کرتا ہے، نکاح انسانی دلوں کو حیا کا نور عطا کر دیا کرتا ہے، نکاح انسان کو تقوی و پرہیزگاری کی سند عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نماز کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، روزے کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، حج کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، اعمال صالحہ کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، کار خیر کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، اسی طرح اگر بندہ مومن سنت رسول اللہ کے مطابق نکاح کر لے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت نکاح جو سنت مبارکہ ہے سرکار کی، آج ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے۔ نکاح جو پروردگار عالم کی نعمت ہے، ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے۔ آپ غور کریں، اس نعمت خداوندی کے ساتھ ہم نے کتنا ظالمانہ کردار اپنایا ہے، اس نعمت خداوندی کے ساتھ ہم نے کس قدر ظلم کو پروان چڑھایا ہے۔ آج وہ لوگ ہم پر لعن و طعن کے تیر برساتے ہیں جنہوں نے جہیز کو جنم دیا ہے، وہ غیر مسلم جن کے یہاں ہزاروں بچیاں ہر سال جہیز نہ ملنے کی صورت میں موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں، آج وہ لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ شادی بیاہ کے حوالے سے آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی رسمیں جاری ہیں، چاہے وہ منگنی کی رسم ہو، چاہے وہ برچھکائی کی رسم ہو، ذرا غور سے سنو نوجوانوں، چاہے وہ برچھکائی کی رسم ہو اور چاہے وہ ہلدی مہندی لگانے کی رسم ہو، چاہے وہ ماجھے بٹھانے کی رسم ہو، چاہے عورتوں کا مردوں کو اپٹن لگانے کی رسم ہو، چاہے وہ گلگلے بنانے کی رسم ہو، چاہے وہ جہیز کے نام پر لڑکی والوں کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی رسم ہو، یہ ساری رسمیں غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہو کر آئی ہیں، ورنہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، دور دور تک مذہب اسلام کا جہیز سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کے غلط رسموں کے دھارے میں بڑے بڑے ٹوپی والے، بڑے بڑے داڑھی
لڑائی والے جو نماز کی پہلی صف میں رہتے ہیں وہ بھی ان غلط رسموں کے دھارے میں بہتے نظر آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں جہیز کی رسم ہمارے انڈیا کی سرزمین پر پھیلی کیسے۔ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مذہب اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پر پھیلا تھا تو لوگ جب جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہو گئے تو اگرچہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، اگرچہ انہوں نے مندروں میں جانا بند کر دیا، اگرچہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا، لیکن بہت ساری غیر مسلمانہ رسمیں انہی غیر مسلموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ انہی رسموں میں سے ایک خبیث رسم کا نام جہیز ہے، انہی رسموں میں سے ایک خبیث رسم کا نام جہیز ہے، جس کا خمیازہ آج لاکھوں کی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں برداشت کر رہی ہیں۔ جہیز کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو یہ بتاؤں اسلام سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں، یہ غیروں کی دین ہے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ وراثت میں لڑکیوں اور بچیوں کا حصہ رکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی مرتے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میری موت کے بعد، میرے نہ رہنے کے بعد میری بچیوں کا جو حصہ بنے گا وہ حصہ ان بچیوں تک پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے دیا، اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ دے دیا تو ہماری دولت گھٹ جائے گی، ہماری پراپرٹی کم ہو جائے گی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اے میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنی بہن کا حصہ چھین لیا، اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے آپ کی دولت بڑھ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی پراپرٹی بڑھ جائے، مگر یاد رکھو قبر و حشر میں رب کے حضور ہم سبوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو شخص ظلمن کسی سے زمین کا کچھ حصہ لے لے تو پروردگار عالم کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق ڈال کر اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، ساتوں زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اجاگر پور اور رہروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 10-20 کلو وزنی ہار زمین کا میں آپ کے گلے میں ڈال دوں، کیا آپ برداشت کر سکو گے؟ کیا آپ اس کی تکلیف کو سہ سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور یاد رکھو یہ 1-2 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہوگا، 10-20 کلو زمین کا یا مٹی کا ہار آپ 1-2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن۔ آپ بتاؤ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ظلمن کسی نے کسی سے زمین کا کچھ حصہ چھین لیا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا، وراثت چھین لی، تو کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 2-4 دن کے لیے نہیں، 2-4-10 سال کے لیے نہیں، بلکہ 50,000 سال تک، جب تک اہل محشر کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا تب تک وہ بندہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر آپ نے کسی بھائی کا حق چھین رکھا ہے تو اس تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا ہے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا حصہ مار رکھا ہے اس تک پہنچا دیجئے۔ اگر ماں باپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی بچی کا نکاح کیا تھا، اس نکاح میں جو ساز و سامان دیے تھے، جہیز کا جو سامان دیا تھا، اب وہی اس کے لیے کافی ہے، جائیداد میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یہ سوچ لے کہ باپ نے بہن کی شادی میں جہیز کا جو سامان دیا تھا اب وہی اس کے لیے کافی ہے، ہماری جائیداد میں بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ایسی فکر رکھنے والا بھائی خطا پر ہے، ایسی سوچ رکھنے والا باپ غلطی پر ہے، کیونکہ وراثت میں بہنوں اور
بیٹیوں کا حصہ ضرور ہے۔ جو بھی مسلمان اللہ و رسول پر یقین رکھتے ہیں وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیروں کے یہاں جائیداد اور وراثت میں حصہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جہیز دے دیا، اور مسلمانوں کے یہاں باقاعدہ وراثت میں بچیوں کا، لڑکیوں کا، بہنوں کا حصہ ہے، اس لیے بچیوں کو اس حق وراثت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ جو بھی محروم کرے گا وہ رب کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، رب کی عظمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، آخرت کی سعادتوں سے محروم کر دیا جائے گا، آخرت کی برکتوں سے محروم کر دیا جائے گا، اور پروردگار عالم کے قہر و غضب میں گرفتار ہو کر عذاب نار کا سزاوار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں آپ جہیز لینے دینے کا سسٹم بند کریں، آمین ہم بھی اس پر عمل کریں، سبحان اللہ، آپ بھی عمل کریں، اور بچیوں کو جائیداد میں حصہ دیں۔ انشاءاللہ الرحمن جہیز کی نحوست ختم ہو جائے گی، جہیز کے برے رسم و رواج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سنو اس حوالے سے حدیث پاک، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ کی لاکھوں بچیاں، لاکھوں بہنیں جہیز کی نحوست سے بیجا مشقت سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، بیجا مشقت سے دوچار ہیں۔ آج ہم جو اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے ارمانوں کا خون ہو رہا ہے، ان کے تمناؤں کا تاج محل زمیں بوس ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں میں سجنے والے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں، ان کے دلوں میں رہنے والی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، ان کے دلوں میں اٹھنے والے تمناؤں کے چراغ گل ہو رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ جہیز کی رسم بد کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آج ہمارا نوجوان کہیں شادی میں جا کر دیکھتا ہے، اگر کسی کو قیمتی گاڑی مل گئی جہیز کے نام پر، اگر کسی کو بنگلہ مل گیا، کسی کو پراپرٹی مل گئی، کسی کو قیمتی سامان مل گیا، تو فوراً ہمارے نوجوان بھائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے جو بہت سارا جہیز لا سکے، جو ہمیں بھی قیمتی سامان دے سکے۔ ماں باپ جا کر شادیوں میں دیکھتے ہیں بہت سارا جہیز کا مال ہے، بہت سارا جہیز کا سامان ہے، فوراً ان کے دلوں میں حرص و طمع پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کا نکاح ایسی جگہ کریں گے جہاں بہت سارا جہیز مل سکے، اور عورتیں بھی جہیز مانگنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ تک نہیں سوچتی کہ ہمارے پاس بھی بچیاں ہیں۔ جب ہم دوسروں کی بچیوں کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری بچیوں کی قدر کیسے ہوگی؟ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جہیز مانگنے کے حوالے سے عورتیں 2 قدم نہیں بلکہ مردوں سے 10 قدم آگے نظر آتی ہے۔ مرد بیچارہ کسی طرح اپنا قدم پیچھے ہٹا بھی لیتا ہے، لیکن عورتیں اپنا قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے پیارے اجاگر پور اور رہروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آؤ دیکھو جہیز ایک قسم کی مہذب بھیک ہے۔ جہیز مانگنے والے انٹرنیشنل بھکاری ہوا کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب لوگ مجبوری کی صورت میں مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، باپ کی پریشانی کے عالم میں، باپ کی بیماری میں، لوگ اپنے باپ کی بیماری دور کرنے کے لیے مسجدوں کے باہر یا گلی کوچے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں میرا باپ بیمار ہے، میری مدد کی جائے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر کا حال بد سے بدتر ہو چکا ہے، لہذا میری مدد کی جائے۔ اللہ اکبر! تب یہی بھکاری، یہی جہیز مانگنے والے ان لوگوں کو گری نظر سے دیکھتے ہیں، ان گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے لوگوں پر طنز کرتے ہیں، انہیں
برا کہتے ہیں، لیکن یہی ناہنجار جب جہیز کے حوالے سے شادی کے موقع پر طرح طرح کے رسم و رواج کا حوالہ دے کر جہیز مانگتے ہیں، مختلف انداز میں بھیک مانگتے ہیں، تب ان کو شرم نہیں آتی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے بے غیرتو، وہ تو ضرورت مند تھا تب مانگ رہا تھا بھیک، وہ تو مجبور تھا تب مانگ رہا تھا بھیک، تمہارے پاس کون سی مجبوری ہے؟ اسے تو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی تب مانگ رہا تھا بھیک، تمہارے پاس کون سی مجبوری ہے؟ تمہارا گھر تو خوشحال گھر ہے، ہم نے دیکھا ہے تمہارے پاس عالی شان گھر بھی ہے، عالی شان گاڑی بھی ہے، مال و دولت کے انبار بھی ہے، پھر جہیز مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر تمہیں انٹرنیشنل بھکاری بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز مانگنے والے کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جری اور بے باک ہوتے ہیں، صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا میرا بیٹا اتنا پڑھا لکھا ہے، میرا بیٹا اتنا بڑا بزنس مین ہے، میرا بیٹا فلاں سرکاری کمپنی میں جاب کرتا ہے، مجھے اتنے لاکھ کی گاڑی چاہیے۔ اور کچھ لوگ خود تو نہیں کہتے، دوسروں سے کہلواتے ہیں، وہ جو شادی لگواتا ہے اس سے کہلواتے ہیں، وہ صاف صاف کہتا ہے کہ ہمیں مکمل طور سے جتنا جہیز کا سامان آپ دیتے ہیں وہ تمام جہیز کا سامان ہمیں چاہیے، اور ساتھ ہی اتنے لاکھ روپے ہمیں کیش چاہیے، اس کے بعد یہ آئٹم ہمیں کھانے میں چاہیے، تب ہم شادی کریں گے۔ اور کچھ لوگ اس انداز میں بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں جناب والا میرے بیٹے کا رشتہ فلاں فلاں جگہ سے آیا تھا، فلاں یہ گاڑی دے رہا ہے، فلاں اتنے لاکھ کی گاڑی دے رہا ہے، فلاں یہ سامان جہیز میں دے رہا ہے، فلاں یہ آئٹم کھلا رہا ہے۔ اب لیکن ہم نے ابھی کسی کو جواب دیا نہیں ہے، بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ اور کچھ مالداروں کو میں نے دیکھا ہے، کچھ سیف صاحبان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غریب بچیوں کی سسکیوں اور ان کی آہوزاری سے دور ہو کر باضابطہ شوہر کو خریدتے ہیں، بچی کی شوہر کو خریدتے ہیں، باضابطہ وہ داماد کو خریدنے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب والا اگر آپ اپنے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے کر دیجئے تو اتنا جہیز دے دوں گا، اتنا جہیز دے دوں گا کہ گھر بھر جائے گا، آپ سنبھالے نہیں سنبھال پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یاد رکھیں جو لوگ بھی نام و نمود کے لیے جہیز دیتے ہیں یا رسم و رواج کو جاری رکھنے کے لیے جہیز دیتے ہیں، اور جو لوگ رسم و رواج کو جاری رکھنے کے لیے جہیز دیتے ہیں یا جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہر طرح کی مذمت کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگ یا تو رشوت لینے والے ہیں یا رشوت دینے والے ہیں، کیونکہ حضور مفتی نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان اپنے ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں کہ شادی کرتے وقت جہیز کا مطالبہ کرنا یا شادی کے بعد جہیز مانگنا یا شادی کے وقت جہیز کی مقدار طے کرنا یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور رشوت لینا ہے جو مان لیا سب حرام ہے۔ اور آقائے کائنات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں، دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جو بغیر عذر شرعی کے بھیک مانگتے ہیں، ایسے بھکاریوں کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں بڑی مذمت آئی ہے۔ بھیک کا مطلب یہی ہے کہ کسی سے ایسی شے کا طلب کرنا جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو، جس کی آپ کو حاجت نہ ہو، پہلے ہی سے وہ شے آپ کے پاس موجود ہو، بغیر ضرورت کے آپ کسی سے اس چیز کا مطالبہ کریں، اس شے کا ڈیمانڈ کریں، اسی کا نام بھیک ہے۔ اب چاہے آپ گلی کوچے میں کھڑے ہو کر مانگے یا جہیز کی صورت میں مانگے، بہرحال وہ بھیک ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نیاز ہو، ضرورت مند نہ ہو، بغیر ضرورت کے وہ بھیک مانگے تو ایسا بھکاری قیامت کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، اس کے چہرے
چہرے کا گوشت اتار لیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں گوشت کیسے اتارا جائے گا، کتنا دردناک وہ منظر ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی لے کر دیکھیں یا لوہے کی چھری لے کر دیکھیں اور اس سے اپنا چہرہ قطر کر یا کھرچ کر دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اسی سخت ترین صورتحال میں فرشتے اس کے جسم کا گوشت اتاریں گے اور قیامت کے میدان میں ایسا بھکاری اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن پر ہڈیاں تو ہوں گی لیکن گوشت نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ تیرا یہ وہ گوشت ہے جس کو فرشتوں نے اتار لیا ہے، اس کے بدن پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ لوگ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے انسان، تو وہی انسان تھا جو دنیا میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے چہرے پر گوشت چڑھایا تھا، آج فرشتوں نے تیرا وہ گوشت اتار لیا ہے، ہڈیاں تیری اپنی تھی اس لیے اسے باقی رکھ دیا ہے اور چہرے کا گوشت اتار لیا ہے۔ اس وقت تمام اہل محشر پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ وہی بدکار انسان ہے جو دنیا میں بغیر عذر شرعی کے بھیک مانگا کرتا تھا، بغیر عذر شرعی کے جہیز کا سوال کیا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے رہوا اور اجاگر پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آؤ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرو اور میرا جملہ اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لو اور آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، خدا کی قسم آج کے بعد نہ کسی سے جہیز مانگیں گے، نہ کسی کو جہیز دیں گے، نہ کسی سے جہیز لیں گے، نہ کسی کو جہیز دیں گے۔ اگر مانگیں گے تو اس پروردگار عالم سے مانگیں گے جس نے ایک قطرہ آپ سے مجھ جیسے خوبصورت اور حسین و جمیل شخص کو وجود بخشا ہے۔ اگر مانگنا ہی پڑا تو اس نبی رحمت سے مانگیں گے جس کے دستے اقدس میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں، جس کے بارے میں اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا خان نے بڑے حسن انداز میں کہا تھا، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی شاندار رہے، آخرت بھی شاندار رہے، شادی سے پہلے بھی خوشحال رہیں، شادی کے بعد بھی خوشحال رہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا نبوی نسخہ بتاؤں جس پر عمل کرنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی اور آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ معک واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان اپنے کسی مومن بھائی کی ایک دنیاوی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دے تو پروردگار عالم کل قیامت کے میدان میں جہاں بے شمار سختیاں اور پریشانیاں ہوں گی، اس شخص کی ایک پریشانی اور سختی کو دور فرما دے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان دنیا میں کسی شخص کسی پریشان حال کی مجبوری کو دور کر دے، کسی پریشان حال مجبور کے لیے آسانیاں پیدا کر دے تو پروردگار عالم دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان دنیا میں کسی اپنے مومن بھائی کا ایک عیب چھپا لے گا تو پروردگار عالم کل قیامت کے میدان میں، کل آخرت میں اسے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ آقا فرماتے ہیں، بندہ جب تک اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال اس کی
نصرت و حمایت کرتا رہتا ہے، پروردگار عالم اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لہذا اے میرے پیارے اجاگر پور اور لہروا کے زندہ دل مسلمانوں، آؤ اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھو کہ آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے پاس شادی کے اخراجات کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ ان کے لیے شادی کے سامان، شادی کے اخراجات کا انتظام کریں، سامان شادی کا اہتمام کریں، جو ضرورت انہیں ہے ان کی ضرورتیں پوری کریں، جو پریشانیاں انہیں لاحق ہیں ان پریشانیوں کو دور کریں، جس مصیبت میں وہ گھرے ہیں اس مصیبت کو دور کریں۔ یہ آپ کا وہ حسن عمل ہوگا جس سے رب کائنات بھی راضی ہو جائے گا، تاجدار کائنات بھی راضی ہو جائیں گے، اور اسی نیکی سے آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہی نیکی آپ کو بخشش و مغفرت کا تمغہ دلا کر جنتی آشیانے کا مکین بنا دے گا۔ اس لیے آپ نیکی کو عام کریں، برائیوں کو دور کریں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سبوں کو اس مختصر سی گفتگو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اس کے بعد حاضرین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر الکلمات وعلینا